بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد اگر اپنی بیوی کے اندر دخول نہ کرے بلکہ باہر ہی منی کا خروج کر دے تو ایسی صورت میں دونوں میاں بیوی پر غسل لازم ہوگا یا ایک پر لازم ہوگا، اور اگر دونوں میاں بیوی پر غسل واجب ہوگا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج کل دین کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس پر مغالطہ کر جاتے ہیں۔ یا تو دونوں میاں بیوی غسل کر لیتے ہیں یا پھر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، لہٰذا اس چیز میں آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر دونوں نے غسل کر لیا تو کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ احتیاط اور تقوی کی بنا پر اچھی بات ہے کہ دونوں غسل کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دونوں نے غسل نہیں کیا اور رمضان کے دن ہیں اور ایسے میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ویسے ہی گھومتے پھر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ابھی مرد جو ہے وہ ناپاکی میں ہے۔ عورت پر اگرچہ غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن مرد ناپاکی کی حالت میں ہونے کی صورت میں اس کا گناہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ جب تک ایک انسان ناپاک رہتا ہے تب تک رحمت کے فرشتے اس سے دور رہتے ہیں اور اس انسان کے ذریعے گناہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کی شرمگاہ میں دخول نہ کرے اور اوپر ہی منی کا خروج کر دے، ایسی صورت میں صرف شوہر پر غسل لازم ہوگا، بیوی پر غسل لازم نہیں ہوگا۔ اگر اس کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست لگ گئی ہو تو ایسی صورت میں صرف نجاست کو رگڑ کر دھونا ہی ضروری ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ غسل واجب تب ہوتا ہے جب دونوں میاں بیوی کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں اور اندر دخول بھی ہو۔ ایسی صورت میں عورت پہ بھی غسل واجب ہوگا اور مرد پہ بھی ہوگا، لیکن چونکہ اب صرف مرد فارغ ہوا ہے، مرد کی منی کا خروج ہوا ہے، تو لہٰذا صرف مرد پر غسل واجب ہوگا۔ لیکن اگر شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مکالمے میں دونوں میاں بیوی کے اعضاء آپس میں مل چکے ہوں تو ایسی صورت میں احتیاطاً غسل کر لیا جائے۔ یہ ایک مختصر سا جواب تھا۔ اگر مرد کے آلے تناسل کا صرف خشفہ آگے کا حصہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اور اگر مذکورہ حصہ داخل نہ ہوا ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ انزال شہوت کے ساتھ منی خارج نہ ہو جائے۔ یعنی اگر میاں بیوی آپس میں اس طرح ملے کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے صرف مل جائیں لیکن دخول کچھ نہ ہو اور انزال بھی نہ ہو تو اس سے ان دونوں میں سے کسی پر بھی غسل واجب نہ ہوگا۔ عورت پر غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب کہ وہ ماہواری حیض سے پاک ہو، اسی طرح جب نفاس سے پاک ہو یا شوہر کے ساتھ ہم بستری کرے، تو ان تین صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ اگر مرد کا حشفہ سپاری عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گئی تو انزال نہ ہو تب بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ صرف پیار و محبت کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر بغیر ہم بستری کے منی شہوت کے ساتھ نکل آئی تب غسل واجب ہوگا۔ دو طریقوں سے عورت یا مرد کے لیے جنابت حاصل ہوتا ہے۔ نمبر ایک، نزدیکی اور جنسی آمیزش۔ اس طرح کے مرد کا آلے تناسل ختنہ گاہ سے زیادہ مقدار میں عورت کی شرمگاہ یا مقعد میں داخل ہو جائے اگرچہ منی بھی نکل نہ آئے۔ نمبر دو، منی کا نکلنا حتی دخول کے بغیر خواب میں یا بیداری میں، کم ہو یا زیادہ، شہوت کے ساتھ ہو یا شہوت کے بغیر، اختیار سے ہو یا بغیر اختیار۔ اکثر فقہا کی نظر میں عورتوں سے نکلنے والی رطوبت اگر شہوت یعنی جنسی لذت کے ساتھ ہو تو منی کے حکم میں ہے اور غسل جنابت کا انجام دینا چاہیے۔ اس بنا پر مرد اور عورت کی ہر نزدیکی کے بعد ان زن و مرد پر غسل کرنا واجب ہے، خواہ ان سے منی خارج ہو جائے یا نہ ہو جائے۔ لیکن نزدیکی و ہم بستری کا عنوان صرف اس وقت متحقق ہوتا ہے
جب مرد کا اعلی تناسل عورت کی شرمگاہ یا مقعد میں داخل ہو جائے، ورنہ منی نکلنے کے صرف ملائبہ اور انگلی کو کمال لذت میں عورت کی شرمگاہ میں داخل کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ قابل ذکر بات ہے کہ غسل جنابت خود بخود واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کاموں کے بجا لانے کے لیے واجب ہوتا ہے جن کے لیے طہارت شرط ہے، جیسے نماز وقت گزرنے سے پہلے تک مسجد میں رکنے اور قرآن مجید کی سطروں کو ہاتھ لگانے کے لیے غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ احتلام کے بعد غسل سے پہلے نزدیکی اور ہم بستری مکروہ ہے، البتہ یہ کراہت وضو کرنے سے بھی برطرف ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔